بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 20 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال۔ دارالترجمہ عثمانیہ کس کی نگرانی میں قائم ہوا؟ مولوی عبدالحق، واحد الدین سلیم، عنایت اللہ دہلوی یا پھر شبلی نعمانی؟ تو دارالترجمہ عثمانیہ جو ہے یہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوئے تھے۔ بات کریں دارالترجمہ عثمانیہ کی تو یہ کب قائم ہوئی تھی؟ تو 1917 عیسوی میں۔ 1917 عیسوی میں جو ہے میر عثمان علی خان آصف صابی نے اسے جو ہے 1917 عیسوی میں قائم کیا تھا، اور یہ آج جو ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور عثمانیہ یونیورسٹی یہ کب عمل میں آیا؟ تو 1918 عیسوی میں۔ تو 1917 عیسوی میں جو ہے اسے میر عثمان علی خان آصف صابی نے جو ہے قائم کیا تھا۔ اور بات کریں دارالترجمہ کی آخری کتاب کی تو دارالترجمہ کے آخری کتاب لکھنے والے پروفیسر محمد مجیب ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب نے جو ہے دارالترجمہ کی آخری کتاب لکھی تھی، اور کون سی کتاب ہے؟ تو تاریخ تمدن ہند۔ تاریخ تمدن ہند جو ہے یہ دارالترجمہ کی آخری کتاب ہے، اور اسے لکھا تھا پروفیسر محمد مجیب نے۔ یہ دارالترجمہ کی آخری کتاب ہے۔ دارالترجمہ میں آگ کب لگی تھی؟ تو دارالترجمہ میں آگ جو ہے 18 اگست 1955 عیسوی کو۔ 18 اگست 1955 عیسوی میں جو ہے دارالترجمہ میں آگ لگ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے دارالترجمہ کی اکثر کتابیں جو ہے جل کر خاک ہو گئی تھیں۔ تو یہاں سے بھی سوالات بنتے ہیں، تو اسے بھی ضرور جو ہے ذہن میں رکھیے گا۔ اور دارالترجمہ میں ترجمہ کی ہوئی سب سے پہلی کتاب کب شائع ہوئی تھی؟ تو سب سے پہلے 1919 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ آگ 1955 عیسوی میں لگی تھی، اور آخری کتاب جو ہے کس نے لکھی تھی؟ تو پروفیسر محمد مجیب نے تاریخ تمدن ہند کے نام سے لکھی تھی۔ دارالترجمہ میں 3 قسم کے مترجمین تھے۔ ایک تھے ہمہ وقتی، دوسرا تھے جز وقتی، اور تیسرے تھے وقتی مترجمین۔ تو یہاں سے بھی پوچھا جاتا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دارالترجمہ میں کتنے قسم کے مترجمین تھے، تو 3 قسم کے، ہمہ وقتی، جز وقتی اور وقتی مترجمین۔ اور دوستو دارالترجمہ سے وابستہ جو ہے 129 مترجمین تھے۔ اس سے شامل مترجمین کی تعداد جو ہے 129 تھی، ٹھیک ہے۔ اور دارالترجمہ میں 2 عہدے تھے۔ ایک تھا ناظر کا، ایک ناظر کا عہدہ تھا، اور دوسرا جو ہے مذہبی جو ہے عہدہ تھا۔ ایک تو تھا ناظر کا، ایک عہدہ ناظر مذہبی کا تھا، ناظر مذہبی کا تھا، اور ایک ناظر ادبی کا تھا، ناظر ادبی۔ تو یہ 2 عہدے تھے دارالترجمہ میں، ناظر مذہبی اور ناظر ادبی، یہ دونوں جو ہے عہدے یہاں تھے۔ تو یاد رکھیے گا، جو دارالترجمہ میں ناظر ادبی کا جو عہدہ تھا اس میں نواب حیدر یار جنگ، نظم طیبہ طبائی اور جوش ملیحہ آبادی کام کرتے تھے۔ ناظر ادبی کے عہدے میں کون کون تھے؟ تو نواب حیدر یار جنگ، نظم طیبہ طبائی اور جوش ملیحہ آبادی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو مذہبی عہدے پر فائز تھے ان میں جو ہے حاجی صفی الدین حیدر اور مولوی عبداللہ تھے۔ حاجی صفی الدین حیدر اور مولوی عبداللہ، اور ایک اور تھے جو ہے جن کا ذہن میں نام نہیں آ رہا، لیکن مولوی حاجی صفی الدین اور مولوی عبداللہ عمادی جو ہے یہ دونوں مذہبی عہدے پر فائز تھے، اور جو ادبی عہدے پر فائز تھے وہ تھے حیدر یار جنگ، نظم طیبہ طبائی اور جوش ملیحہ آبادی۔ تو یہ دارالترجمہ کے حوالے سے یہ کچھ نکات تھے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ کے مصنف ہو جائیں گے دوستو رشید حسن خان شاہ جہاں پوری۔ دوسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1925 سے 2006 والے ہیں یہ۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں سے نظامی عروضی سمرقندی کی تصنیف کون سی ہے؟ لباب القابوس، چہار مقالہ یا پھر خجستہ نامہ؟ تو نظامی عروضی سمرقندی کی کتاب ہو جائے گا چہار مقالہ۔ بہت زیادہ پوچھا گیا یہ سوال ہے۔ تو پھر لباب الالباب، قابوس نامہ اور خجستہ نامہ کن کی کتاب ہیں؟ تو لباب الالفاظ محمد عوفی کی کتاب ہے، محمد عوفی کی کتاب ہے۔ قابوس نامہ عنصر المعالی کی ہے، عنصر المعالی، اور خجستہ نامہ بہرامی سرخسی، بہرامی سرخسی۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں، درج ذیل میں سے کس رسالے نے رومانوی تحریک کو فروغ دیا تھا؟ تو دوستو رومانوی تحریک نے رومانی تحریک کو فروغ دینے میں رسالہ مخزن کا اہم کردار رہا ہے۔ صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا بی۔ چلیے سفر نامہ اور سفر نامہ نگار کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان سبھی سفر نامہ کی جو ہے آپ مجھے سنی اشاعت جو ہے کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا۔ جی دوستو، تو جاپان چلو جاپان چلو مجتبیٰ حسین کا ہے، سفر نامہ روم و مصر و شام شبلی کا ہے، مسافران لندن سر سید کا، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا۔ پہلا آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ جاپان چلو یہ سفر نامہ 1983 عیسوی میں شائع ہوا۔ سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ابن بطوطہ کے تعاقب میں 1964 عیسوی کو شائع ہوا تھا، اور مسافران لندن 1961 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ بات کریں مجتبیٰ حسین کی، تو مجتبیٰ حسین صاحب کی پیدائش جو ہے 1936 عیسوی کو یہ کرناٹک میں، اور وفات 2020 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ ابن انشا کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو ابن انشا 1927 سے 1978 والے ہیں۔ 1927 عیسوی میں جالندھر میں پیدا ہوئے تھے ابن انشا، اور وفات 1978 عیسوی کو لندن میں اور کراچی میں ان کا مدفن ہے۔ سر سید یہ 1817 سے 1898 والے ہیں، شبلی 1857 سے 1914 والے ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں، کس نظم میں خواتین ہی کی زبان میں ان کے جذبات کی ترجمانی کی جاتی ہے؟ جی دوستو تو صحیح جواب ہو جائے گا ریختی۔ اگلا سوال، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تخیرت کے نظریات۔ اس شعر میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے کہ یہ شعر کن کا ہے، اور یہ ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ کیونکہ ابھی جو ہے کل شاید میں نے جو ہے اس پہ جو ایک ویڈیو ڈالا تھا، تو جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا تو وہ ضرور جواب دے سکتے ہیں اس کا۔ چلیے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا بی آپشن، خدا سے۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، اے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تخیرت کے نظریات، محرم نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینائے کواکب ہو کے دانائے نباتات، آج آنکھ نے دیکھا تو وہ علم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات۔ تو یہ نظم جو ہے لینن خدا کے حضور سے اخذ کیا گیا ہے، یہ اشعار جو ہے لینن خدا کے حضور سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور کن کا ہے لینن خدا کے حضور؟ تو یہ ہے آپ کا
یہ ہے علامہ اقبال کا، اور ان کے مجموعہ بال جبریل سے اخذ کیا گیا ہے۔ مجموعہ بال جبریل میں یہ شامل ہے، لیکن خدا کے حضور میں، ٹھیک ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپ کا بی ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو صحیح جواب آپ کا سی آپشن ہو جائے گا۔ شیخ امام بخش ناصر کی پیدائش 1772 عیسوی کو، مولوی عبدالحق کی 1870، شمیم حنفی کی 1939 عیسوی کو۔ تو اس اعتبار سے آپ کا سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ ناصر کی وفات جو ہے لکھنؤ میں 1838 عیسوی کو، مولوی عبدالحق کی کراچی میں 1961 عیسوی کو، اور شمیم حنفی کی وفات دہلی میں 2021 عیسوی کو۔ چلیے اگلا سوال۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح اور 2 غلط۔ جی دوستو، تو فورٹ ولیم کالج کا قیام کا جو مقصد تھا وہ نووارد انگریز افسروں کو اردو سکھانا تھا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ تو نووارد انگریز افسروں کو اردو سکھانا تھا۔ اور دلی کالج کے قیام کا مقصد ہندوستانیوں کو اردو زبان میں عصری اور سائنسی علوم کی تعلیم دینا تھا۔ دارالترجمہ عثمانیہ اورنگ آباد میں نہیں ہوا تھا، حیدرآباد میں ہوا تھا۔ ابھی ہم لوگوں نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا ہے۔ اور علی گڑھ تحریک کے بانی اقبال نہیں سر سید تھے۔ صحیح جواب کا تیسرا ہے اے اور ڈی۔ اگلا سوال۔ ایسی نظم کو کیا کہیں گے جس میں شاعر محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے دل لگانے کی دھمکی دیتا ہے؟ جی تو وہ ہے آپ کا واسوخت۔ صحیح جواب بی ہو جائے گا۔ سوال 51۔ سبرس میں شہزادے کو کس چیز کی تلاش رہتی ہے؟ تو سبرس میں شہزادے کو آب حیات کی تلاش ہوتی ہے۔ 1635 عیسوی میں اسے ملا وجیح نے لکھا تھا۔ ملا وجیح کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو وجیحی صاحب کی پیدائش جو ہے 1566 عیسوی کو گلکنڈہ میں، اور وفات 1659 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اگلا سوال۔ الوہیت یعنی سبلیمیٹی کا نظریہ کس مغربی نقاد نے پیش کیا؟ تو الوہیت کے نظریہ پیش کرنے والے لون جینس ہیں۔ اگلا سوال۔ داستان اور اس کے کردار کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو رانی کیتکی کہانی کے کردار سورج بھان، فسانہ عجائب کا ملکہ مہر نگار، بوستانی خیال کا ملکہ نوبہار، اور باغ و بہار کا بیدار بخت بیرور۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا۔ رانی کیتکی کہانی سورج بھان، فسانہ عجائب، ایک سیکنڈ، جی فسانہ عجائب ملکہ مہر نگار، اور بوستانی خیال کا ملکہ نوبہار، اور باغ و بہار کا بیدار بخت۔ صحیح جواب دوسرا ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو اردو معلی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے خواب باقی ہیں، ایک سیکنڈ، سردار جعفری کا نہیں ہے، خواب باقی ہیں۔ اس آباد خرابے میں خطوط کا مجموعہ نہیں ہے۔ ورود مسعود میں کل 17 ابواب ہیں، یعنی کہ اے اور سی رائٹ آپشن آپ کا چوتھا ہو جائے گا۔ اس آباد خرابے میں اختر الایمان کا خود نوشت ہے، خطوط کا مجموعہ نہیں ہے۔ خواب باقی ہیں آل احمد سرور کا خطوط کا مجموعہ ہے، سردار جعفری کا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو رائٹ آپشن اے اور سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 55۔ جملوں کی ساخت کے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ جملے کی ساخت کے مطالعے کو، تو جملے کی ساخت کے مطالعے کو نحو ترکیبی
कहा जाता है। सवाल 56, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए। तो ये भी सिंपल सा सवाल है। इस सवाल का सही जवाब आपका दूसरा है, बी और सी। नमक खान तकल्लुम है, फसाहत मेरी अनीस का है, करूँ पहले तहीद यज़दा रकम मीर हसन का है। हुआ जब कुफ्र साबित सौदा का है, ज़ौक़ का नहीं है, ज़ैगम डकारता हुआ निकला कचार से, दबीर का है, अनीस का नहीं है। तो इस एतबार से बी सी राइट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इन सभी के पैदाइश और वफ़ात जो है कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, क्योंकि मैं कई दफ़ा जो है ज़िक्र कर चुका हूँ। चलिए अगला सवाल। ख्वाब बाकी हैं, इनमें से किसकी खुदनविश्त का नाम है? जी, तो ख्वाब बाकी हैं ये आले मसरूर के खुदनविश्त का नाम है, 1911 से 2002 वाले की। सवाल नंबर 58, ज़मानी एतबार से सही तरतीब बताइए। जी दोस्तों, तो नज़ीर 1740, हाली 1837, इकबाल 1877, जोश 1896। तो इस एतबार से आपका डी सही जवाब है। और नज़ीर की वफ़ात 1830, हाली की वफ़ात 1914, इकबाल की 1938 और जोश की 1982। अगला सवाल, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए। जी, तो सुरैया ड्रामा अनारकली का किरदार है और अमानत लखनवी एक कामयाब दास्तान नवीस नहीं है बल्कि ड्रामा निगार है, तो इस एतबार से डी गलत हो जाएगा। दास्तान बागो बहार तर्जमा है लेकिन तबाज़ाद मालूम होती है, तो राइट ऑप्शन ए और सी हो जाएगा पहला। ड्रामा ज़हाक जो है ये किसान तहरीक के पस मंज़र में नहीं लिखा गया था बल्कि इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया था, तो इस एतबार से यहाँ बी भी गलत हो जाएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल है। इसके बाद से कुछ जनरल सवालों को हल करेंगे। जी दोस्तों, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आबे हयात 1880 ईस्वी में शाया हुआ था पहला एडिशन, और इसकी दूसरी एडिशन जो है 1883 ईस्वी में हुई थी। पंजाब में उर्दू, ये तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का किताब है। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की किताब है, और ये कब शाया हुआ साथियों? तो ये 1928 ईस्वी में शाया हुआ था। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये लिसानियत की किताब किनका है? तो मसूद हसन खान, और ये कब शाया हुआ? तो 1948 ईस्वी में। उर्दू ज़बान की तारीख़ मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है, और ये किताब 1955 ईस्वी में शाया हुआ। तो इस एतबार से दोस्तों आपका पहला सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ रैंडम सवालों को हल करेंगे। ये सभी सवालात आपके यूजीसी नेट इम्तहान के लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन सभी सवालों को। पहला सवाल है आपके सामने, जातरी जो मीरा जी का नज़्म है, नसरी नज़्म है जातरी, वो उनके किस मजमुआ में शामिल है? जातरी। और दूसरा सवाल ये है कि एक आज़ाद नज़्म है समंदर का बुलावा, ये भी मीरा जी का ही है, समंदर का बुलावा, समंदर
का बुलावा, ये उनके किस मजमुआ में शामिल है? ये दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा। जी, तो ये जो जातरी नज़्म है ये मीरा जी के मजमुआ है, एक कुल्लियात मीरा जी, ठीक है, कुल्लियात मीरा जी, जो 1994 ईस्वी में शाया हुआ था, तो इसी में ये शामिल है इनका नज़्म। और समंदर का जो बुलावा है उनके एक मजमुआ है तीन रंग, जो कि 1968 ईस्वी में शाया हुआ था। मीरा जी ये कब से कब वाले हैं? तो 1912 से 1949 वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला सवाल के। एक सवाल है कि हरूफ रवी का ताल्लुक़ किनसे, आप बताइएगा। हरूफ रवी का ताल्लुक़ किससे है? एक और सवाल है कि तंगनाए गज़ल की शिकायत किसने की थी? तंगनाए गज़ल की शिकायत किसने की थी? जी दोस्तों, अगला सवाल ये बताइएगा, सवाल का जवाब बताइएगा। गज़ल में रदीफ झांझन का हुक्म रखती है, ये कौल किनका है? गज़ल में रदीफ झांझन का हुक्म रखती है, झांझन का हुक्म रखती है। जी, तो सबसे पहले इसका जवाब नोट कीजिए। हरूफ रवी, ये हरफ रवी जो है, हरूफ रवी का ताल्लुक़ जो है वो है काफिया से। काफिया, हरूफ रवी का ताल्लुक़ कैसे है दोस्तों? तो काफिया, सही जवाब काफिया हो जाएगा। अगला सवाल क्या था? तो तंगनाए गज़ल की शिकायत किसने की थी? तंगनाए गज़ल की शिकायत किसने की थी? तो दोस्तों तंगनाए गज़ल की शिकायत मीर अनीस ने की थी। मीर अनीस ने 1802 से 1874 वाले। अगला सवाल क्या था? गज़ल में रदीफ झांझन का हुक्म रखती है, ये कौल किनका है? गज़ल में रदीफ झांझन का हुक्म रखती है, ये कौल किनका था? जी, तो 1919 से 2010 वाले मसूद हुसैन खान। गज़ल में रदीफ झांझन का हुक्म रखती है बकौल मसूद हुसैन खान, सही जवाब आपका मसूद हुसैन खान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। वली की वो कौन हम असर शायर हैं जिसका वली जो है ख़ुद अपने कलाम में इन्होंने किया था? वली के वो कौन हम असर शायर थे जिसका ज़िक्र ख़ुद वली ने अपने कलाम में किया था? वली ने अपने कलाम में इनका ज़िक्र किया था, वो कौन शायर थे? जी, चलिए दूसरा भी सवाल बताइए, इसका फिर बाद में इसका जवाब जो है डिस्कस करते हैं। पहले ये सवाल बताइए कि मीर के कितने दीवान थे? मीर तकी मीर के कितने दीवान थे? एक और सवाल, किस शायर के कलाम अपने अहद का मरसिया है? किस शायर के कलाम अपने अहद का मरसिया है? किस शायर का कलाम अपने अहद का मरसिया है?
تو پہلا سوال کا جواب نوٹ کیجیے گا، جو ہے ولی کا ہم عصر شاعر جو ہے وہ کون تھے؟ تو یاد رکھیے گا ولی کے ہم عصر شاعر سید محمد فراقی تھے، سید محمد فراقی تھے، جسے ولی نے خود اپنے کلام میں ان کا ذکر کیا تھا۔ اور میر کے کتنے دیوان تھے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب بھی نوٹ کر لیجیے گا، میر کے کل 4 دیوان تھے، 4 دیوان تھے، میر تقی میر کے کل 4 دیوان تھے، سوری معاف کیجیے گا 7 تھے، 7، وہ تو ناسک کے 4 تھے، ایک فارسی میں تھا اور 3 اردو میں، سوری میرے ذہن میں وہی چل رہے تھے، معاف کیجیے گا۔ تو میر تقی میر کے کل 7 دیوان تھے، کتنے تھے؟ تو 7۔ چلیے جی، اگلا سوال کیا تھا کہ اپنے عہد کا مرثیہ کیا تھا؟ تو کس شاعر نے اپنے کلام کا عہد کا مرثیہ کہا، بلکہ کس شاعر کا کلام اپنے عہد کا مرثیہ ہے؟ جی تو میر تقی میر صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے، میر تقی میر کا کلام اپنے عہد کا مرثیہ ہے۔ آج کا آخری سوال کا جواب بتائیے گا، میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ جی دوستو، تو صحیح جواب ہو جائے گا آصف الدولہ۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔